بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم آپ کے لیے ڈیلی RPSC کا ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ غزل گو شعرا ناصر قاسمی ہے۔ ان کی پیدائش، ان کے بارے میں ہم تفصیلی معلومات حاصل کریں گے جو کہ آپ کے امتحان کے لحاظ سے خاص اور اہم ہے۔ ان کا ناصر قاسمی کی پیدائش امبالہ میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1925 میں۔ ان کی ابتدائی تعلیم کے بعد وہ کہاں چلے گئے تھے؟ لاہور چلے گئے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی، یہ پھر وہیں رہ گئے۔ لاہور کی ادبی فضا میں ناصر قاسمی کی شاعری خوب چمکی، انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، بہت شہرت انہوں نے حاصل کی، کافی نام ہوا ان کا۔ کچھ مدت یہ وہیں رہے، وہاں آوار کے نور اور ہمایوں کے مدیر بھی رہے۔ 47 برس کی عمر میں جب ان کی شاعری شباب پر تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم عمری میں ہی ان کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا۔ 47 سال کی عمر میں، کب؟ 1972 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہیں ان کی غزلوں کی مشہور مجموعہ برگِ 1954 میں اور دیوان 1957 میں آیا۔ تیسرا مجموعہ جو ہے وہ پہلی بارش انتقال کے بعد آیا۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون سا ہے کون سا نہیں ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن اس طریقے کے سوال زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ انتقال کے پہلے یا انتقال کے بعد، یا تقسیم ہند سے پہلے یا تقسیم ہند کے بعد کون سا مجموعہ آیا، کون سا مجموعہ شائع ہوا۔ تو ان کا جو تیسرا مجموعہ ہے پہلی بارش، وہ ان کے انتقال کے بعد 1975 میں شائع ہوا۔ ان کا انتقال کب ہو گیا تھا؟ 1972 میں۔ ان کی نظموں کا جو مجموعہ نشاط خواب ہے، تنقیدی مضامین اور مختصر نثری تحریر خشک چشمے کے کنارے کے نام سے یکجا کر دی گئی ہیں۔ اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی ان کی تحریریں ان کو یکجا کر دیا گیا ہے، تو ان کا جو تنقیدی مضامین ہے اور مختصر نثری تحریر، ان دونوں کو کس صنف میں؟ نثری صنف ہیں دونوں ہیں، تنقیدی مضامین اور مختصر نثری تحریر، جن کو یکجا کر کے کیا؟ خشک چشم کے کنارے کے نام سے یکجا ہوئی ہیں، ایک کر دیا گیا ہے۔ ناصر قاسمی نے ایک کتھا کہانی سر کی چھایا، یہ امپورٹنٹ، بھی لکھی تھی۔ انہوں نے ایک کتھا کہانی بھی لکھی ہے، غزلیں تو لکھی ہیں، تنقید بھی کری ہے، یہ ساری چیزیں کری ہیں، لیکن انہیں مقبولیت کس کے؟ غزل گو شعرا کی حیثیت سے ہی ہوئی، اور انہوں نے ایک کتھا کہانی بھی لکھی ہے۔ ناصر قاسمی کی ڈائری بھی مرتب کی جا چکی ہے، ان کی ڈائری بھی مرتب ہوئی ہے۔ ڈائری لکھتے ہیں نا سبھی لوگ، تو وہ بھی مرتب ہوئی ہے۔ بہت کم لوگوں کی ڈائری مرتب کی گئی ہے، اس میں ایک ان کا نام بھی آتا ہے۔ ناصر قاسمی جدید غزل کے نمائندہ شاعر تسلیم کیے گئے ہیں۔ میر تقی میر کی غزل سے وہ براہ راست بھی متاثر ہوئے، یہ امپورٹنٹ ہے، خاص ہے کہ وہ کس کی غزل سے متاثر ہوئے ہیں؟ وہ میر تقی میر کی غزل سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے غزل گو شعرا میں آپ کے سلیبس میں ہے نا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد، یہ دونوں آپ کے نصاب میں شامل ہیں، تو ہم نے ان کو پڑھا تھا، اور تو یہ بھی انہی سے متاثر ہیں، آپ ان کو ایسے ریلیٹ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ اثر فراق گورکھپوری کے واسطے سے بھی قبول کیا ہے، اس میں فراق گورکھپوری کا بھی نام شامل ہے۔ ان کی غزلیں اپنے دھیمے لہجے، دبے دبے درد اور جدید طرز احساس کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ انہوں نے اردو غزل کی داخلیت اور درد بینی کو 20ویں صدی کے پایاس انگیز ماحول کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کیونکہ یہ جدید غزل گو شعرا میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو ناصر قاسمی کے متعلق کچھ معلومات تھیں، جو کہ آپ کی RPSC کے سلیبس میں امتحان میں آئیں گی، اور یہ خاص اور امپورٹنٹ ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی جو ویڈیو تھی وہ سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ کے امتحان میں آپ اس سے استفادہ ضرور حاصل کریں گے۔ شکریہ۔